ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں کراچی میں پیش آنے والے ان واقعات کی کہ جو اب ایک مختلف ہی رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈمپر اور ہیوی ٹریفک ہے اس سے پچھلے دنوں کراچی میں کتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ ہم نے کل بھی کوشش کی تھی بات کرنے کی ان سٹیک ہولڈر سے کہ جن کا اس میں سٹیک ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی گفتگو کی اس سب سے قطع نظر، اس سب کو ہٹا کے رواں برس صرف 1.5 ماہ کے دوران 100 کے قریب افراد مختلف ٹریفک حادثات میں اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالیہ کراچی میں ڈمپر حادثات کے بعد وہ سندھ حکومت ایکشن میں نظر آئی ہے اور باقاعدہ اس حوالے سے ہیوی ٹریفک اور ڈمپر مافیا کے خلاف عملی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل اسی حوالے سے ٹرک جلانے پر اکسانے کے الزام میں MQM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد کو کراچی سے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ہم کل جب بات بھی کر رہے تھے ٹرک اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر سے تو ان کی گفتگو سے بھی یہی اندازہ، یہی شائبہ ہمیں مل رہا تھا کہ دس از گوئنگ سم ویئر ایلس۔ تو اس پہ ذرا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جتنے پولیٹیکل ایکشن ہو رہے ہیں ان سے عوام کتنے زیادہ مطمئن ہیں، یہ مسئلہ ہے کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ فاروق بھائی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آئی نو یو ہیو بین ٹریولنگ بٹ اگین دوران سفر بھی آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے میں شاکر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے یہ کراچی میں نا، چھوڑیں اس کو کہ کس نے کیا کال دی، اس چیز کو بھی چھوڑیں کہ کون گرفتار ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیز لسانی رنگ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اب اس میں پولیٹیکل معاملات بھی اب سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ، اتنے لوگ مر گئے، اس کے بعد ڈمپر اسٹیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں پابند نہ کریں، ہم کراچی بند کر دیں گے اور یہ ساری چیزیں۔ تو آپ کا بینگ کراچی کی جماعت مینلی کیا کس پہ کہنا ہے؟ MQM پاکستان کی اگر آپ قیام کی ہسٹری لیں گے نا، جی ہاں، تو ظاہر ہے کہ اس کی بڑی وجہ تو تعلیمی اداروں کے داخلوں میں جو اعلیٰ تعلیمی ادارے، پیشہ ورانہ پروفیشنل کالجز، یونیورسٹیز، ایک کوٹا سسٹم تھا سندھ دیہی اور شہری کے فرق کو لے کر، اور روزگار کے دروازے، سرکاری جو نوکریاں یا ملازمتیں تھیں ان میں کوٹا سسٹم تھا دیہی اور شہری کو لے کر۔ اچھا، لیکن APMSO اور پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بننے کے بعد جو MQM بنی، مہاجر قومی موومنٹ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ سن 1984 میں ہوا تھا اور سن 1985 میں اس وقت ایک منی ویگن نے ایک کراچی کی طالبہ جس کا نام بشرا زیدی تھا، اسے بے دردی کے ساتھ کچل دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک لسانی فساد جو ہے جس کی پشت پناہی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی تھی، لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے، ایک ریئیکشن ہے، جس کو اگر وفاقی حکومت اور خاص طور پہ جو صوبائی حکومت ہے جس کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ قانون نافذ کرے، ہر طرح کی جرائم کی بہتری کرے اور ہر جگہ ایک نظم و ضبط ہو، ایک اصول کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک کو بھی چلنا چاہیے، اس کا ڈسپلن بھی مینٹین ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اگر سلسلہ اگر دیکھنے میں آپ کے خود اعداد و شمار کہہ رہے ہیں 100 سے زیادہ لوگ ڈمپر، کنٹینر اور دیگر ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو جائیں کراچی جیسے شہر میں۔ اچھا، تو اس وقت جو ایک ویو آئی تھی تو وہ مہاجر اور پختون ایک ایشو بنا تھا اس زمانے میں، لیکن اس کے نتیجے میں جب MQM اس سارے معاملے میں آئی اور اس نے سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے اور بٹھانے کی کوشش کی، تو نوبت پہنچی تھی ولی خان اور اس وقت MQM کے جو بانی ہیں اس وقت جناب الطاف حسین صاحب، ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، تو اس کے بعد جا کے جو یہ معاملہ کہیں کسی جگہ پر آ کے ٹھہرا تھا۔ اب یہ کیا جائے، یہ اگر اتنی متانت نہیں ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے کہ لوگ یہ جو ٹریفک حادثات ہے حکومت کی طرف سے کہاں کوئی ایکشن ہے، کون سا کوئی کمیشن بنایا گیا، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور کسی سے یہ بات پرس کی گئی کہ بھائی یہ دن کے اوقات میں یہ ڈمپر کنٹینر اتنی بے باکی کے ساتھ، سفاکی کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پہ دوڑتے پھریں اور ایک اسپیڈ کے ساتھ دوڑتے پھریں اور موٹر سائیکل سوار ہوں، پیدل لوگ ہوں، یہ کسی کو بھی کچل دیں، ان کے لیے زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کے بعد یہ جو رد عمل آیا ہے
میں کسی بھی فاروق وائلنس صاحب جی فاروق صاحب، لیکن اب لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ 100 افراد تقریباً مر گئے ہیں ان حادثات میں، کسی نے ایکشن نہیں لیا ہے، 3 ڈمپر جل گئے کہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کیا انسانی جان اہم نہیں ہے؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ 3 ڈمپر آج لوگ جلانے پر آ گئے ہیں تو دیکھیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی ڈاکو پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا خود کہ اب جلا دیا۔ انصاف تو ہونا نہیں ہے، انہوں نے اس کی اتنا اس کے اوپر تشدد کیا کہ وہ اپنی جان سے گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ دین اینڈ دیر میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. وائلنس بریڈز وائلنس، وائلنس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تشدد کی ہر حال میں مذمت کرنی چاہیے، لیکن اگر حکومت اور حکومت میں پالیسی بنانے والے کوئی ایکشن نہ لیں، اتنی بے حسی کا مظاہرہ ہو اور کوئی کمیونٹی پولیس کا نظام نہ ہو، کوئی لوگوں میں جو جرائم کے رجحانات ہیں مختلف بستیوں میں آبادیوں میں وہاں سے کوئی فیڈ بیک نہ آ رہا ہو، اور پوری دنیا اچھا، میں انتہا پسندی. اب اس میں نا فاروق بھائی، اب دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ مشتعل ہو کے ڈاکو یا مبینہ ڈاکو، اس میں کچھ ایسا مچھر کالونی کا مجھے واقعہ ہے، اس میں وہ 2 بچے ڈاکو نہیں بھی تھے، ان کو پھر بھی پھونک دیا تھا وہاں پہ. یہ واقعہ ہو یا پھر واقعہ یہ ہو کہ لوگ ڈمپر کو آگ لگا دیں یا پھر کوئی اس طرح کی چیز کر دیں، پھر ڈمپر والوں کی الگ ایک بپتا آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غنی چورنگی پہ 100 روپے لیتے، سیمنس چورنگی پہ 500 روپے لیتے. تو اس میں ہر کوئی پریشان ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہے ہر کوئی پریشان ہے. یہ انتظامی معاملہ ہے. آپ اس وقت لا میکر ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ایک انتظامی معاملے کو پہلے تو یہ کہ سیاسی معاملے کی طرف جانے سے بچانا چاہیے، دوسری طرف یہ انتظامی معاملہ پھر سدھرے گا کیسے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ پابندی لگا دینا یا سڑکیں سیدھی کر دینا؟ کیا کریں پھر؟ فیصل دیکھیں، وجوہات تو متعدد ہیں نا. اب اگر کراچی کی سڑکیں تباہ حال برباد ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حل نہیں، پانی کی قلت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ پانی کے بھی فسادات شروع ہو جائیں گے. بالکل. وہ تو وابڈا نے کام کو تیزی سے مکمل کرنا شروع کیا اور دسمبر 2026 میں انشاءاللہ 26 کروڑ گیلن پانی اضافی مل جائے گا، جس میں ہماری بھی بڑی کوشش شامل ہے. پھر اس کے بعد نکاسی آپ کے مسائل ہیں، اور جو کچھ ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم نے پریس کانفرنس کی. انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے بورڈز میں جس طرح کراچی کے طلبہ طالبات کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کی سرکاری نشستوں میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کی نشستوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، پھر بچے اغوا ہو رہے ہیں. یہ صرف ڈمپر کنٹینر نہیں، اس کے علاوہ جنوری میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں بھی اپنے عروج پر ہیں. پھر رہزنی میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ رجسٹ نہیں کرے. گولڈ میڈلسٹ مارے گئے ہیں، ان کا موبائل چھینا جا رہا ہے، پرس چھینا جا رہا ہے، گاڑی چھینی جا رہی ہے، موٹر سائیکل چھینی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اب کراچی کے شہری کہاں جائیں گے؟ ڈمپر کنٹینر والے اگر کہیں رشوت دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تو اگر وہ بھی کہیں پر ہیں تو پھر کیا ایک تحریک چلنی چاہیے، لوگ جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ یا کہیں پر جا کے دھرنا دے دیں. جی فاروق میرے صاحب، خیال میں مجھے جی بتائیں نا، جی بالکل. دیکھیں یہ کام تو حکومت ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے انگیج کر کے علاقوں میں جائے، لوگوں میں جائے. ڈمپر کنٹینر کے جو مالکان ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے. جو ٹریفک پولیس ہے انہیں ان کی نگرانی کی جائے. یہ جو سٹی وارڈنز تھے جو ایم کیو ایم کے میئرشپ کے زمانے میں آئے تھے، وہ کمیونٹی پولیس کا کام کر رہے تھے. انہیں آپ چوراہوں پہ کھڑا کر دیں، وہ ٹریفک کو ایزی کر دیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ روزہ اپنے جو افطار ہے وقت پر اپنے گھر میں کریں گے. یہ ساری چیزیں کسی زمانے میں ہوئی ہے نا. جی تو کم فاروق از کم صاحب، ان جی فاروق صاحب، ویسے آفاق احمد کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے اور کیا آپ عوام سے اپیل کریں گے؟ آپ لیڈر ہیں، لوگ آپ کی سنتے ہیں، تو لوگوں سے اس معاملے پر پرامن رہنے کی اپیل کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آفاق احمد نے جو بیان دیا وہ 1985-86 میں جس طریقے سے جو واقعات ہوئے تھے، یہ اسی طرح بات چلی جائے گی. صرف گرفتاری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تو میں ان کو جسٹیفائی تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن یہ سوال تو میرا ہے کہ پھر لوگ کیا کریں اگر قانون ہاتھ میں نہ لے. میں نہیں اکسا رہا، میں مستعد نہیں کر رہا، لیکن لوگ پھر کرے کیا، ہم بتائیں. دیکھیں، کامران کشوری بھائی نے بھی، گورنر سندھ نے بھی اس مسئلے کو بہت شدت کے ساتھ اٹھایا. مختلف چینلز میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا. آپ کے یہاں تو میرے خیال میں ایک پوری کیمپین چلی تھی یہ ٹریفک حادثات کو اور ٹریفک کو لے کر. تو یہ آپ کا بھی ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، ہم کی اپیل کریں گے. کامران کشوری بھائی نے تو کہا کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو
عدالت جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ سو موٹو نوٹس لے, انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے. اب عدالت کو ہی کم از کم باس پرس کرنی چاہیے, اب انتظامیہ کو, افسران کو بلا کے پوچھنا چاہیے. فاروق بھائی آپ چلے جائیں نا عدالت, فاروق بھائی آپ لے کے کیس کراچی والوں کا عدالت چلے جائیں, کیونکہ ہمارا بھی سوال ہے کہ لوگ کیا کریں. لوگ دیکھیں عام آدمی, چاہے دیکھیں ڈمپر والا ہے وہ ایک عام آدمی ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سڑکیں خراب ہیں, گڈھے ہیں, آگے پیچھے گاڑی گڈھے میں پڑتی ہے اور وہ گر جاتی ہے. کل ہم نے جو ڈی آئی جی ٹریفک ہیں چیمہ صاحب, ان سے بھی بات کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں آدھے واقعات جس میں صریحاً ڈمپر والوں کی غلطی, لیکن آدھے واقعات ایسے ہیں کہ کوئی بائک والا ہے اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کوئی بائک والا ہے وائلیشن, اور اس میں ہمیں اس بات کا کھلے دل سے اظہار کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو بائک والے ہیں وہ سر پہ کفن باندھ کے ہی چلتے ہیں, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا. تو اس میں غلطی اگر اس کو 50-50 نہ کریں, 70-30 کر لیں, یہ چیز ہے. اگر کوئی بچہ مارا جا رہا ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور سڑک پہ کھڑے کھڑے رون دیا گیا ہے, تو ایسے لوگ ہیں جو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو فاروق بھائی ہم اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ چل آج ہم ہمارے پلیٹ فارم سے یہ بتائیں اس کا ہم آغاز کہاں سے کریں؟ ہم میڈیا پہ اویئرنیس سے شروع کریں, ہم عدالت جائیں, ہم لوگوں کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی ہیلمٹ پہن لو, ہم ان ڈمپر والوں یا پھر ان لوگوں کو بولیں کہ جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے ان ڈمپرز کے, پورے سندھ میں فٹنس جو دینے والے لوگ ہیں کتنے ہمیں نہیں پتہ, یہ تو آپ بتائیں گے. نقطۂ آغاز کیا ہوگا فاروق ستار صاحب؟ سیاسی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہیں لوگوں میں جا کر جہاں ان کو متحد اور منظم احتجاج یا مظاہروں کے لیے تیار کرنا چاہیے. ایسی بے رحمی, بے دردی اور بےایمانہ لوگ قتل ہوں. ضروری نہیں کہ آپ جا کے سڑک پہ جا کے ایک ڈمپر کنٹینر کو چلا ہی دیں. اب یہ بات میں کروں گا تو اس وقت لوگ جس طرح چراغ پاں ہیں, جس طرح مشتعل ہیں, وہ بولیں گے کہ یار فاروق بھائی کیا بات کر رہے ہیں, چین کی بنسی بجا رہے ہیں. اور وہ تو یہ کہتے ہیں حکمرانوں کے لیے کہ روم جل رہا ہے اور نیرو بنسی بجا رہا ہے, بانسری بجا رہا ہے, بنسی بانسری بجا رہا ہے. تو دیکھیں نا, پھر لوگوں کے سینٹیمنٹس کے لیے تو پھر سیاست ہوتی ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسی بات کروں تو دیکھیں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ چلے ہم جائیں گے, لیکن پھر ٹریفک پولیس, انتظامیہ, اس کے اوپر جو حکومت, جو سیاسی حکومت ہے, پولیٹیکل حکومت ہے, 16 سالوں سے بلا شرکت خیر وہاں پر ہے, وہ کیوں نہیں نظر آتی؟ کوئی ایسا کام کرتے ہوئے, کوئی ایسا بیان دیتے ہوئے, کوئی کمیشن بناتے ہوئے, اور کم از کم ان حادثات میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں سیاسی لوگ جائیں, ان سے کم از کم تعزیت کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. نہ کہ اگر کسی نے بیان دے دیا تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ آفاق احمد کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے, بلکہ ایم کیو کو انگیج کرتے اس کے بجائے, کیونکہ وہ نمائندہ آواز ہے, منتخب نمائندہ آواز ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے پاس جا کر اور ڈمپر کنٹینر کے مالکان کو بھی کر کے, اور جتنے واقعات ہوئے ان کا جائزہ لے لیں. اگر 30% قصور موٹر سائیکل والوں کا ہے تو بھائی ان پہ ڈال دیں, لیکن یہ صرف تبصرے تجزیے میں تو بات نہ کریں. فیصل کریں, سونیا کریں, ڈاکٹر فاروق ستار, ایک تبصرہ تجزیہ ہو رہا ہے جس کو پریکٹیکلی کرنا ہے, ہم وہاں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کس علاقے میں کس طرح کے واقعات ہوئے, کبھی لیاقت آباد, کبھی ملیر, کبھی لانڈی. تو فیصل میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, انتظامیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے, میڈیا کو اپنا کام کرنا چاہیے. جو آپ نے کیا کر لیں, میں اس کو سراہتا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے وہ حکومت کو سب سے بڑھ کر اپنا کام کریں. پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کیوں نہیں بنائی جاتی؟ جی فاروق صاحب آپ نے کہہ دیا کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے, ان کو کام کرنا چاہیے. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ؟ دیکھیے پرامن دھرنے یا مظاہرے کرنے چاہیے, اور گھروں سے منظم طور پہ باہر آنا چاہیے. جو ٹریفک ہے, رواں ٹریفک, اس میں خلل کم سے کم ڈالنا چاہیے, اور جو احتجاج کے طریقے ہیں وہ اپنانے چاہیے, پرامن احتجاج کے, تاکہ لوگوں کی یہ جو توڑ پھوڑ یا نقصان, جلاؤ گھیراؤ, یہ کسی بھی معاشرے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کب تک ہم ان لوگوں کے جذبات کو, مشتعل جذبات پر, یہ پانی ڈالنا نہیں ہے, یہ دبانا ہے. آپ کو پانی ڈالنا ہے, مرہم رکھنا ہے, کوئی بات کہنی ہے. دیکھیں آپ بھی تو یہ پروگرام کر رہے ہیں نا اس طرح کے, تو حکومت کی طرف سے, وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیوں نہیں کوئی پریس کانفرنس ہوتی؟ ان کی طرف سے لوگوں کو کیوں نہیں یقین دلایا جاتا کہ کراچی بھی پاکستان کا اور سندھ کا حصہ ہے, یہاں کے لیے کوئی قوانین الگ نہیں ہے, یہاں کے لیے کوئی الگ آئین نہیں ہے. اسی آئین و قانون میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری کہ وہ لوگوں کی جان, مال, متاع, آبرو, عزت کی ضامن اور محافظ
हुकूमत और इसमें फारूक भाई जहाँ हमारी जिम्मेदारी वहीं आपकी जिम्मेदारी, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो एक बार फिर कराची को उस पुराने वाले कराची ना बनाए कि जहाँ पे एक ज़बान बोलने वाला दूसरे ज़बान बोलने वाले की शक्ल देखना पसंद न करे। आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद हम आपसे ही करते हैं कि आप इस मामले को आगे लेके जाएंगे। कराची की तवाना आवाज़ है आप और MQM पाकिस्तान, और सिर्फ आप नहीं, पार्टी हो गई, अब दीगर जितनी जमातें हैं। लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस मैटर। बिल्कुल, सियासत को अलहदा रख के दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।